5 روزہ دروس عرفان القرآن رمضان المبارک 2026 مرکزی نظامت دعوت اور تحریک منہاج القرآن کی باہمی کوارڈینیشن سے وطن عزیز کے 83 شہروں میں نماز فجر کے بعد ہزارہ افراد پر مشتمل اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں ہر شعبہ ہائے زندگی اور مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ ان دروس کی کامیابی کے بارے میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے تاریخ ساز جملے کچھ یوں ہیں۔ نظامت دعوت مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے پورے ماہ رمضان المبارک میں دروس قرآن کا پورے ملک میں جال پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی میں نے تصاویر دیکھی، ایک سمندر تھا قرآن مجید کی دعوت کو پھیلا دیا ہے پورے ملک میں۔ مرکزی نظامت دعوت کے اسکالرز نے مختلف موضوعات پر بہترین مدلل گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ عظیم مصطفی مشن منہاج القرآن کا پیغام کچھ اس طرح دیا۔ مگر میں تو ایک بتا رہا ہوں، جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہزاروں ان کی صحبت میں آئے، جب آئے تھے تو کچھ اور تھے، جب گئے تو اور سے اور بن کر گئے۔ آج کے دور میں اس اچھی صحبت اور سنگت کا نام منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ ہر صدی کے بعد مجدد ضرور پیدا ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر طاہر القادری ہر صدی بعد بھی نہیں آتا، وہ کئی صدیوں بعد آتا۔ اس پرفتن دور کے اندر میرے آقا کے دین کے اندر یہ سب سے بڑی تجدید ہے کہ ماہ رمضان المبارک فجر کی نماز کے بعد تاجدار کائنات کی امت کو اس قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی روئے زمین کا خطہ ایسا نہیں جہاں پر وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنی تربیت کے ساتھ خاندانوں اور نسلوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ وہاں سال بعد الہدایہ کیمپ ہوتا ہے، 6 ہزار بچے اور بچیاں وقت کے مجدد کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور 10 دن بعد نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ 10 دن بعد جب وہ وہاں سے جاتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر شکر ہے اس مرد کلندر کی صحبت ملی، ہمارا تو ایمان ہی خطرے میں تھا۔ نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام اس صدی میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کی زندگی میں اخلاق محمدی کی جھلک نظر آتی ہے کہ ساری زندگی آپ سے ناراض رہنے والے، آپ کو تانے دینے والے اور آپ کو معاذ اللہ مارنے والے وہ حملے کرتے رہے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ ہم نے بچپن سے جسے دیکھا اور آج جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھا جس کے اندر، جس کا ہر صبح و شام اللہ کے لیے، جس کے چہرے سے تکنے سے خدا یاد آتا ہے، اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد اور اس کی صحبت لیں، اس صحبت میں پھر اعتکاف ہے، 10 دن ان کی صحبت لیں۔ میڈیا بھی صحبت ہے آج کے دور میں۔ دین سیکھنا ہے، کسی انجینئر سے نہ سیکھو، کسی ڈاکٹر نے سے نہ سیکھو، اس کی اسپیشلسٹ سے سیکھو۔ یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو 100 سے زائد ممالک میں نیٹ ورک بنا چکے اور امت کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، جو 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کر کے امت کو تحفہ دے چکے ہیں، وہ جو 10,000 سے زائد مختلف موضوعات پر خطاب کر چکے ہیں، جو گوشہ درود کا قیام عمل میں لا چکے ہیں، جو مدارس کا قیام، سکولز کا قیام، جو یونیورسٹی کا قیام، مراکز علم، گوشہ درود، محافلے، میلاد، عالمی میلاد کانفرنس، عالمی روحانی اجتماع، شبیداریاں، دروس قرآن، اس سارے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ احوال امت کے ایسے بن جائیں، کردار ایسا بن جائے کہ جب معاشر میں جائیں تو شرمساری سے نظریں جھکا کے نہ چلے، بلکہ اعمال ایسے ہو کہ آقا کی نظر دور سے پڑے تو محال یہ ہو کہ مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔
اخلاق کی خوشبو لینی ہے تو آئیں تحریک منہاج القرآن کی رفاقت لیں، آئیں وہ وعدہ پورا کرے کہ یا اللہ میرا ہر عمل، میری جان بھی تیرے لیے ہے، اور آقا کی اخلاق پہ لگا دیں۔ ممکن ہے کسی کا دل بدل جائے، اگر خوشبو لینی ہے تو آئیں تحریک منہاج القرآن کے رفیق بنے۔ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں فرید ملت کی دعا کا ثمر بنا کر سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ وہی عظیم تحفہ جس نے اسی فکر کو لے کر، درد دل کو لے کر، اصلاح امت اور احوال امت کی درستگی کا خیال لے کر وہ منتشر روایات جو اخلاق کے باب میں مختلف کتابوں میں جمع تھی، انہیں ایک کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم میں جمع کر کے اخلاق کی درستگی کے لیے، احوال کی بہتری کے لیے، سوئے گنبد خضرا اس بھولی بسری امت کو دوبارہ لے جانے کے لیے وہ سرچشمہ اخلاق امت کو عطا کیے ہیں کہ اگر اس مجموعہ اخلاق سے خود کو جوڑ لیا جائے تو انحطاط سے نکلا جا سکتا۔ اتنا بیان کیا ہے، یہ سارا بیان حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری آپ کی کتاب الروض الباسم، یہ جو آپ نے اخلاق حسنہ پر ایک خوبصورت انسائکلوپیڈیا تصنیف فرمایا ہے جس کی تقریباً 2500 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام نے قرآنی آیات کو لیا ہے جو اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور فرامین کو لیا ہے جو امت کی اخلاقی تطہیر کرتی ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے ساتھ، فرامین کے ساتھ حضور کے سیرت کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔